جس کا نام طفیل بن عمر دوسی ہے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ آیا۔ جب اس کے مکہ آنے کی اطلاع ملی تو ابو جہل اور اس کے تمام حوالی موالی نکل کر کے مکہ سے باہر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ طفیل بن عمر دوسی کا بڑا زبردست استقبال ہوا۔ ابو جہل لا کر کے اپنے گھر ٹھہرایا اور ٹھہرانے کے بعد اس نے بڑی خاطر و مدارت کی، اپنے ساتھ لے جاتا، کعبہ کا طواف کراتا اور کعبہ کی زیارت کراتا۔ لیکن اس نے ایک بات بتائی، کہا سنو آپ یمن کے گورنر ہو، آپ ہمارے شہر میں آئے ہو، ہمارے شہر میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے، ہمارے شہر میں ایک معاملہ ہو گیا۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک محمد نکلے ہیں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں، ان کی بات جو سن لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن تلاوت کرنا کہ محمد ہیں جو قرآن سنتا ہے سنتا رہ جاتا ہے۔ تم صوبہ یمن کے گورنر ہو اور اچھے شاعر ہو، تم بہت ہی خوش مزاج ہو، اس لیے ہم تم سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ تم کعبہ کی جب زیارت کرنے کے لیے جانا تو دیکھ لینا کہ محمد تو نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی جو صورت دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اب ابو جہل اور اس کے تمام ساتھی طفیل بن عمر دوسی کو اپنے ساتھ وقت پر لے جایا کرتے تھے، لیکن ایک روز سویرے سویرے یہی طفیل بن عمر دوسی اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا آج میں تنہا کعبۃ اللہ کی زیارت کروں گا اور خانہ کعبہ کے تک کا طواف کروں گا۔ وہ تنہا نکل کر کے جیسے حرم میں داخل ہوئے، ان کا داخل ہونا تھا کہ نگاہ پڑی کہ ایک بڑے حسین و جمیل چہرے والے وہ کچھ کر رہے، کبھی وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں اور کبھی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو طفیل بن عمر دوسی نے جب حسن دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہی ہے محمد الرسول اللہ، یہی ہے جن کے پاس ہم کو آنے کے لیے روکا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایسا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ یمن سے لے کر کے مکہ تک میں چلا آیا ہوں لیکن اتنا خوبصورت چہرہ مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب اپنے آقا کے حسن کو بیان کرنے پر آئے تو عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ کس جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس نے اتنا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جب بیقرار ہوا چہرے رسول دیکھ کر کے تو اپنے کان میں روئی ٹھونسے ہوئے تھا، روئی کو نکال لیتا ہے اور نکالنے کے بعد جب سرکار کی مبارک آواز کو سنتا ہے تو بیقرار ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ قرآن جو پڑھا جائے تو مومن کا دل مچلنے لگتا ہے، وہ قرآن پڑھتے رہو تو دل خوش ہوتا رہتا ہے۔ مرد مومن قرآن پڑھتا جائے کبھی اس کا دل نہیں گھبرائے گا، یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کی تلاوت کی بنیاد پر مرد مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ میرے سرکار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور لوگ قرآن پڑھیں تو کس انداز سے پڑھتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا نبی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کریں تو کس طرح سے لوگوں کا دل ان کی طرف مائل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ نبی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ نبی کی زبان ہے، نبی اپنی زبان سے رب کی بارگاہ میں جو دعا فرما دے رب قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کی زبان کبھی بھی رب کی بارگاہ سے خالی نہیں واپس ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تبھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آقا اپنی زبان سے کہہ دے تو دیکھو کس طرح سے زبان سرکار کی پوری ہو رہی ہے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک ڈھیٹ حاضر ہوا اور وہ کہتا ہے اے محمد آپ تو ایسے ایسے ہیں، وہ اپنے منہ کو ٹیڑھا بنا کر کے کرنے لگا۔ آقا فرماتے ہیں تیرا منہ اسی طرح سے ہو جائے، اور عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں میرے مولا اس کا منہ ٹیڑھا فرما دے۔ نبی کی مقدس زبان سے جملہ نکلتا ہے تو اس کا منہ ٹیڑھا ہی ٹیڑھا رہ جاتا ہے، پھر اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا۔ نبی کی شان میں نبی کے سامنے توہین کر رہا ہے تو اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو نبی کے مقدس منہ کو سمجھنا چاہتا ہے، میرے سرکار کے دہان مبارک کا حال یہ ہے کہ وہ دہان جس کی ہر بات وہی
خدا بہت دہن جس کی ہر بات وہی خدا اور چشمہ علم و حکمت لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ. میرے سرکار اپنی زبان سے قرآن تلاوت فرماتے ہیں. جب طفیل بن عمر دوسی نے قرآن کی تلاوت کو سنا بے قرار ہوتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. میرے سرکار نماز پڑھ رہے تھے, نماز سے فارغ ہوئے. طفیل بن عمر دوسی نے پوچھا کیا آپ ہی محمد, آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ, میں محمد الرسول اللہ ہوں. اس نے عرض کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ آقا فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا. یہ نماز کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں رب کی عبادت ہے. رب کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے سب کو پیدا کیا وہ رب ہے. ہم اس کی عبادت کر رہے تھے, اپنے عابد ہونے کا اس کی بارگاہ میں اقرار کر رہے تھے. یہ رب کی عبادت ہے. کہا اچھا جو آپ پڑھ رہے تھے اسے پھر پڑھ کر کے سنا دیجئے. میرے سرکار نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا. نبی کونین قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. طفیل بن عمر دوسی عربی شاعر بھی بڑے اچھے تھے. انہوں نے جیسے قرآن کی چند آیتوں کو سنا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھائیے, اسلام پیش کیجئے, مجھے کلمہ پڑھائیے. یمن کے گورنر کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو تلوار کی چھاؤں میں مکہ میں آیا تھا, جس کا استقبال تلوار کی چمک میں کی گئی تھی اور خانے کعبہ کے ارد گرد وہ طواف جاؤ کرتا تھا تو لوگ اس کے استقبال میں کھڑے رہتے تھے, وہی صوبہ یمن کا گورنر نبی کے قدم میں حاضر ہے اور آپ نے تاج کو اتار کر سرکار کی بارگاہ میں رکھا. عرض کیا یا رسول اللہ یہ مکہ والے آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں, آپ یمن چلے چلیے. سرکار میں جس صوبے کا گورنر ہوں آقا میں پوری کوشش کروں گا کہ سارے لوگوں کو آپ کے قریب لاؤں, آپ اسلام پیش کریں. آقا کریم نے فرمایا طفیل بن عمر دوسی ایک کام کرو, تم جاؤ, اللہ تعالیٰ مجھے جہاں حکم دے گا مکہ چھوڑ کر کے وہاں میں جاؤں گا. ہاں اگر میری اپنی مرضی ہوئی اور رب تعالیٰ کا حکم ہوا تو میں تمہارے ہی شہر میں آؤں گا, لیکن اگر رب کا حکم ہوا جس شہر میں جانے کے لیے میں ادھر چلا جاؤں گا. طفیل بن عمر دوسی کو سرکار نے دعا دی. طفیل بن عمر دوسی تو چلے گئے. اب آپ ذرا نتیجہ جو لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا تھا, پیارے مذہب اسلام کل بھی پھیلا تھا, آج بھی پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا. مذہب اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے جب اسلام کے ماننے والے اپنی بدعقیدگیوں اور اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا تو کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے, البتہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے. اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا ہے, البتہ ان کا بگڑ جاتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا دباؤ گے وہ اسلام ہے. اسلام مٹا نہیں ہے, نہ مٹے گا. رب فرماتا ہے جال حق زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا, حق کو مٹا باطل, باطل کو مٹنا ہی ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے, آئیے دیکھیے رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا محبوب پر. میرے سرکار کی مقدس سیرت دیکھ کے چلیے. جب سرکار نے کلمہ کی اشاعت کی ہے تو مکہ کے لوگ دشمن ہو گئے, مدینہ طیبہ میں لوگ دشمن ہوئے. میرے سرکار جہاں جہاں جاتے تھے لوگ دشمن ہو گئے. مقام طائف میں سرکار کے دشمن ہو گئے. غزوہ خندق کے موقع پر سرکار کے دشمن ہیں. سرکار کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے. میرے سرکار نے جب سے اعلان نبوت فرمایا, اعلان نبوت سے لے کر کے اور سرکار جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک دشمنوں کی فہرست مرتب کرو تو بہت کافی تعداد دشمنوں کی پائی جا رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے سرکار جب اعلان نبوت کے بعد سے اپنی زندگی دنیا میں گزار رہے تھے تو اس وقت سرکار کے دشمن تھے, اور کیا جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو سرکار کے دشمن نہیں ہیں؟ کل بھی سرکار کے دشمن تھے اور آج بھی سرکار کے دشمن ہیں. میں آپ کو صرف یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کرلا کے مسلمانوں, آپ اپنے ذہن کو صاف کر لو. آج مصالحت کے بڑے خوگر بنے دکھائی دے رہے ہو, آج مذہب اسلام پر نہ جانے کیسی پپتیاں کستے ہو. سن لو جو بات بتانا چاہتا ہوں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن دو طرح کے ہیں. ایک طرح کے دشمن تو وہ ہیں کہ جو سرکار کی تحریک کے مخالف ہیں, ان میں سے حضرت عمر بن خطاب ہیں, حضرت ابو سفیان ہیں. اور ایک دشمن سرکار کے وہ ہیں جیسے ابو جہل ہے, عتبہ شیبہ ہیں, ولید بن مغیرہ ہیں. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ سرکار کی تحریک کے بھی دشمن ہیں اور سرکار کی جان کے بھی دشمن ہیں, اور یہ جماعت صرف سرکار کی تحریک کی دشمنی کر رہی ہے, وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو جو جماعت سرکار کی تحریک کی دشمنی نہ سمجھی کی بنیاد پر کر رہی ہے انہیں بعد میں راستہ مل جاتا ہے, وہ
सिरात मुस्तकीम पर आ जाते हैं, वो राह रास्त पर आ गए। अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया, उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ लिया, ये लोग कलमा पढ़ करके इस्लाम के दायरे में आ जाते हैं। और जो लोग नबी की गुस्ताखी पर तुले हुए थे कि तहरीक की भी दुश्मनी कर रहे हैं, मिशन की भी दुश्मनी कर रहे हैं और नबी के अजमत के दुश्मन होते हुए जान की भी दुश्मनी कर रहे हैं, तो वो लोग कभी भी उन्हें तौबा की तौफीक न मिली। अबू जहल मारा जाता है, उतबा शैबा मारे जाते हैं, वलीद बिन मुगीरा रुस्वा किया जाता है। ये दो दुश्मनों की जमात है। पता चला कि दुश्मनी दो तरह की होती है। अगर अजमत न जाए था कि जानते हुए दुश्मनी की जाए तो मुमकिन है मसालहत हो जाए, मगर अजमत जानते हुए जब दुश्मनी की जाती है तो वो दुश्मनी बढ़ती जाती है, दुश्मनी खत्म नहीं होती है। एक बात और वसल्लम के दुश्मनों का हाल सिर्फ सरकार की मुकद्दस हयात जाहिरी ही तक नहीं था कि दुश्मन थे, बाद में नहीं है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, अच्छा जब सरकार पर कुरान नाजिल हो रहा था और कोई सरकार से दुश्मनी कर रहा था तो जवाब कौन दे रहा था, किसने जवाब दिया है? आओ देखो, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरे सरकार ने जब कौम को बुलाया था, या माशरल कुरैश, ए मेरी कौम आ जाओ, सारे लोग जमा हो गए। अरब का ये दस्तूर था कि जब वो कोई बात लोगों तक पहुंचाना चाहते थे इज्तिमाई शक्ल में तो इस तरह से कह करके बुलाते थे, सारे लोग थे। मेरे सरकार ने जब फरमाया या माशरल कुरैश, ए कुरैश के लोग आ जाओ, सारे लोग इकट्ठा हो गए। सरकार ने फरमाया जानते हो मैंने तुम लोगों को किस लिए जमा किया है? लोगों ने कहा मोहम्मद किस लिए जमा किए हो? आका फरमाते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमा पढ़ लो फलाह पा जाओगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मेरे सरकार ने जैसे ये ऐलान किया, बस ऐलान करना था कि सारे लोग भागने लगे। सारे लोग तो भागे मगर उसमें सरकार का हकीकी चचा अबू लहब है, वो जब सरकार की बारगाह से भागा तो उसके भागने का अंदाज अजीब था। वो सारे लोग भागे तो खामोशी से सरकार का चेहरा देखते हुए भागे चले जा रहे हैं कि कोई कह रहा है हम मोहम्मद आपकी बात नहीं सुनेंगे, कोई कह रहा है आप नया दीन पेश कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप कह रहे हैं अनदेखे खुदा की इबादत करो। इस तरह का जुमला बोलते हुए लोग चले गए। लेकिन जब ये जाने लगा तो ये कहता क्या है, ए मोहम्मद क्या तुमने हमको इसीलिए जमा किया था तुम्हारे लिए हिलाकत हो? माज़अल्लाह, इतना जुमला अबू लहब ने कहा था सरकार के सामने, क्या हमको आपने इसीलिए जमा किया था तुम्हारे लिए हिलाकत हो? ये कह करके वो जा रहा है कि रब ताला ने हजरत जिब्रील को कुरान दे करके नाजिल कर दिया। जिब्रील महबूब की बारगाह में जाओ, ये मेरे महबूब की तौहीन करके जा रहा है, मेरे महबूब को तकलीफ दे करके जा रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम पूरी सूरह तब्बत यदा लेकर के नाजिल हो गए। तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हताब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसाद। ये पूरी सूरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार पर लेकर के नाजिल हो गए। आप कुरान की तिलावत करते हो, जब कुरान पढ़ो 30वां पारा उठाओ, सूरह तब्बत यदा की तिलावत करो। तब्बत यदा अबी लहब, उर्दू अगर पढ़े हो तो कुरान में तर्जमा देख लो, आयत के नीचे लिखा हुआ है उसका तर्जमा तब्बत यदा अबी लहब। अबी लहब के हाथ टूट जाएं। रब ताला के फरमान पर गौर कीजिए, अबू लहब ने एक जुमला कहा था सरकार को, रब फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, वो तब्बा टूट गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने एक मर्तबा गुस्ताखी की है, बेशक एक मर्तबा कहा है। अब आकाए करीम पर जो कुरान नाजिल हो रहा है तब्बत यदा कयामत तक मुसलमान तिलावत करते रहेंगे और हर वक्त कहते रहेंगे तब्बत यदा, अबी लहब के हाथ टूट जाए, अबी लहब के हाथ टूट जाए, अबी लहब के हाथ टूट जाए। आज जो लोग कहते हैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, मैं तुमसे पूछता हूँ ओ नज्द की बदमाश औलादो, इस तरह का रहने फिक्र रखने वालों, कुरान उठा करके तिलावत करो। एक मर्तबा उसने कहा था मोहम्मद तुम्हारे लिए हिलाकत हो, अब कयामत तक मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों को कहना पड़ेगा तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के हाथ टूट जाए, अबी लहब के हाथ टूट जाए। यहीं से पता चला अगर महबूब को कोई एक मर्तबा कुछ कहेगा गुस्ताखी करते हुए तो अब उसको कयामत तक नहीं छोड़ा जाएगा, हरदम कहा जाएगा, हरदम कहा जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुलह पसंद लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, सुभानी साहब किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, उनका बाप की जन्नत है, कब्र में इनके बाप काम आवेंगे। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी के बदमाश दुश्मनों से
मसालिहत का दम भरते हो। कुरान की तिलावत करो, देखो कुरान क्या कह रहा है। वो सरकार का हकीकी चचा है। अगर हकीकी चचा ने दुश्मनी की है तो रब फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के हाथ टूट गए, टूट गया। बेशक कयामत तक लोग यही तिलावत करते रहेंगे। और ये जो तबलीग करने चले हैं, किसी को कुछ ना कहो, क्या ये सूरह तब्बत यदा तिलावत नहीं करेंगे? ये उसको पढ़ेंगे नहीं? मस्जिद में तिलावत कर रहे हैं, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अबू लहब के हाथ टूट जाएं। हम किसी को कुछ नहीं कहते। क्या कहने? अबू लहब को क्यों कुछ कह रहे हो? तो तुम बोल पड़ोगे कि अबू लहब ने सरकार को गाली दी थी, सरकार की शान में तौहीन की थी, अब हम उसको कयामत तक नहीं छोड़ेंगे। अब एक बात और बताऊं प्यारे, ये चले हैं नबी को देखने के लिए। क्या कहने? मेरे सरकार पर जब ये सूरत नाजिल हुई और सरकार ने पढ़ करके सुनाया तो अबू लहब तो सुना, वो तो सोचा जो सोचा। उसकी बीवी थी उम्मे जमील। कुछ सरकार के ऐसे दुश्मन हैं जिन दुश्मनों का नाम तक कुरान ने बयान कर दिया है। उम्मे जमील को बड़ा गुस्सा आया। उम्मे जमील सरकार को हरदम कूसा करती थी, गालियां दिया करती थी। सरकार को पता पा जाती कि इस रास्ता से जाएंगे तो कूड़ा करकट कांटा उठाकर फेंक देती थी ताकि तकलीफ हो। रब ताला ने इसी सूरह तब्बत यदा में उसके शौहर को रद्द किया तो उसको भी रद्द कर दिया। रब का फरमान होता है, पूरी सूरत पढ़िए, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब। उसकी जोरू जो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के चलती है, क्या कहने? उसकी मौत कैसे हुई थी? वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के आ रही थी कि फंदा अचानक गले में फंस गया और लकड़ियों के गट्ठर के साथ वो खबीसा मर गई। उम्मे जमील हाथ में पत्थर लेती है। कुछ लोगों ने पूछा, उम्मे जमील ये क्या करेगी? पत्थर। माज़अल्लाह मोहम्मद को मारूंगी। इब्तिदाए इस्लाम का दौर है। मेरे सरकार हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के बगल में हैं, आका के कदमों में खड़े हैं। उम्मे जमील अबू लहब की बीवी पत्थर लेकर के हरम में जाती है, ढूंढती है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मेरे करीब आई और मुझसे पूछती है, ए अबू बकर इब्ने कहाफा, बताओ तुम्हारे साथी मोहम्मद कहाँ है? हजरत अबू बकर कहते हैं, मैं खामोश रहा। जब वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई तो मैंने आका से अर्ज किया, मेरे सरकार ये मैं क्या देख रहा हूं? ये उम्मे जमील आपको तलाश रही है, मैं आपके बगल में हूं, सरकार मुझसे पूछ रही है और आपको नहीं देख रही है। क्या कहने? तो आका फरमाते हैं, अबू बकर वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखना चाहती थी, मगर रब को मंजूर ही नहीं है कि वो मुझे देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम शरीफ में उम्मे जमील जब सरकार को न देख सकी तो तुम अगर नदवा से और देवबंद से न देख सको तो कोई ताज्जुब नहीं है। क्या कहने? और सरकार को जिसने देख लिया, देख लिया। हजरत सुहैब रूम से आए, देख लेते हैं, कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए। बिलाल हबश से आए, सरकार को देखा, कलमा पढ़ लिया। हजरत सलमान फारस से आए, सरकार को देखा, कलमा पढ़ लिया। मगर अबू जहल अबू लहब का घर बगल में है, वो नबी को देख ना सके, रब को मंजूर ही नहीं है। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता और गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सुबहानी साहब। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताता चलूं, जब सरकार अपनी हयात जाहिरी से दुनिया में थे बहुत और ऐलान नबूवत के बाद लोगों ने दुश्मनी करना शुरू की, तो जब तक मेरे सरकार हयात जाहिरी से दुनिया में थे तब तक कुरान नाजिल हो रहा है और जो जो दुश्मनी कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब कुरान दे रहा है। क्या कहने? अब जब कुरान का नुज़ूल खत्म हुआ, वही का सिलसिला खत्म हुआ, सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो क्या सरकार के दुश्मन नहीं होंगे? होंगे। तो अब किसको जवाब देना है? कुरान जवाब देता रहा जब तक नाजिल होता रहा, कुरान की जिम्मेदारी थी, कुरान जवाब देता रहा। और अब जब कुरान के नुज़ूल का सिलसिला बंद हुआ, महबूब की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो तालिए कुरान को जवाब देना पड़ेगा, कुरान के मानने वाले को जवाब देना पड़ेगा। यही वजह है कि जब मेरे सरकार के शान में वही का सिलसिला खत्म हुआ और सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए, गुस्ताखी की गई, तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में गुस्ताखी की गई तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जवाब दिया है। हजरत उस्मान गनी के दौर में तौहीन की गई तो हजरत उस्मान गनी ने जवाब दिया है। हजरत अली के दौर में
میں توہین کی گئی تو حضرت علی نے جواب دیا ہے، حضرت امام حسن کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے، حضرت امام حسین کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے، خلفائے بنو ابو امیہ کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے، خلفائے بنو عباس کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے۔ اور دیکھا آپ ہندوستان کی سرزمین پر چلے آئیے، تمام سلطنتیں بنتی رہی اور آتی رہی جاتی رہی، ہندوستان کی سرزمین پر بھی جتنے اسلامی سلطنت میں حکمراں آئے توہین اگر سرکار کی ہو رہی ہے تو سب کے سب جواب دیتے رہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر دور میں نبی کے دشمنوں کو جواب دیا گیا ہے اگر انہوں نے توہین کی ہے۔ جس کی زندہ مثال دیکھنا ہو تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت کلمہ پڑھ رہے ہو، کلمہ یہ آپ کی سٹائی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غلام محی الدین سبحانی کو جلسہ میں نہیں بلاؤ گے، وہ غلام محی الدین سبحانی ہوں کہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، سارا جہاں تو پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ مجھ کو رب پر بھروسہ ہے، سب پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے دشمن دین کے ساتھ کبھی بھی مصالحت نہیں کی جا سکتی ہے۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اگر بد عملوں سے صلح نہیں کی ہے تو تم کیسے حسینی ہو جو بدعقیدوں سے صلح کر رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ بتا دوں تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے۔ واہ واہ واہ، دولت کی بنیاد پر، لین دین کی بنیاد پر، معاملات کی بنیاد پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو، یوں ہی ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ یا دنیا لے لو یا ایمان لے لو۔ یہی تو یزیدیوں کا اور امام حسین کا اختلاف تھا۔ وہ دنیا کا بھوت ان پر ایسا سوار تھا کہ نواز رسول کا احترام نہ سوچ سکے، دنیا خرید لیا، دین پر بات کر دیا۔ آج عظمت رسول نہیں سمجھ پا رہے ہو اور عظمت رسول کا سودا دنیا داروں سے کر کے بھکمری کے شکار ہو جا رہے ہو۔ سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی ایک بظاہر کلمہ پڑھنے والا دونوں پہنچ گئے۔ جھگڑا ہو گیا تھا کھیت میں پانی لے جانے کے تعلق سے۔ سرکار نے سنا دونوں کی باتوں کو، فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں، اس لیے کہ حق اسی کا ہوتا تھا۔ تو یہ شروع سے مذہب اسلام کا قانون ہے کہ اگر حق اور قانون کی بات آئے، انصاف کا معاملہ، تو ذات پات نہیں دیکھا جائے گا۔ اور آج ہندوستان میں کیسے لوگ ہیں، اگر ذات پات کا معاملہ ہی بھارت کی سرزمین پر دیکھا گیا تھا تو جب ہم 988 برس تک ہندوستان پر شہنشاہیت قائم کر کے حکمراں تھے اور ہماری تلواریں گنگ و جمن کے کنارے سے لے کر کے تبت کی وادی تک چمکی تھی تو تم سرما بنانے کے لیے بھی نہ بچتے۔ یہ ہماری رواداری ہے، یہ ہمارا کارنامہ ہے، یہ ہمارے مذہب اسلام کا دستور اور قانون ہے کہ انصاف سب کو دیکھا دیا جائے گا۔ انصاف میں ذات پات نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ تم ہو کہ انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے، مسجد ہماری شہید کر رہے ہو، انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآن پہ ہمارے حملہ کر رہے ہو، انصاف ہمارے ساتھ ہے، حقوق کی پامالی ہمارے کر رہے ہو۔ پیارے، اگر ہم نے یہ سوچا ہوتا تو بتاؤ تمہارا حال کیا ہوتا؟ یہ سرکار نے فوراً ذہن دے دیا تھا، نہیں، اسلام کا قانون یہ رہے گا قیامت تک کہ انصاف میں ذات و پات نہیں دیکھا جائے گا، جس کا حق ہوتا ہے اس کے لیے انصاف کیا جائے گا۔ میں آج ایسی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ تقریر سن کر نہیں، تقریر پڑھ کر کے جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب صاحب۔ اور حوالہ غلط ہو تو نوٹ کر لو، جو چور کی سزا وہ ہماری۔ سنو جو بات بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ دونوں پہنچ گئے۔ منافق جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا اس نے کہا، سنو چلو ہم چلتے ہیں عمر ابن خطاب کے پاس۔ تو اس یہودی کو تعجب ہوا، اس نے کہا، تعجب ہے کہ تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اپنے نبی کا انصاف نہیں مانتے۔ کہا چلو عمر ابن خطاب کے پاس۔ دونوں حضرت عمر ابن خطاب کے پاس پہنچے، اور جب دونوں سرکار کے غلام کے پاس پہنچے اور بات بتائی تو یہودی نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ عمر ابن خطاب، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ منافق سے پوچھا جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، کیوں؟ کہا سرکار نے تو انہی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ کہا ٹھیک، پھر یہاں کیا ہوا ہے؟ کہا آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک، میں فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، تلوار اٹھائی، فضا میں بلند کیا، گردن مار دیا۔ کیا کہنے، یہودی کانپنے لگا، آپ نے فرمایا تم مت کانپ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دروازے پر بظاہر کلمہ پڑھنے والے کی لاش تڑپ رہی ہے۔
اعلان ہوا کہ عمر ابن خطاب نے مار دیا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو. سرکار کو اطلاع ملی، آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے. کیا کہنے ہیں؟ میرے سرکار کا فرمان سنو، علم غیب یہیں سے میرے آقا کا ثابت ہوا. کیا کہنے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر نے مسلمان کو مار دیا. آقا فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے. جب سرکار حضرت عمر کے گھر پہنچے جائزہ لینے کے لیے تو میرے آقا پر وہی نازل ہو گئی. رب نے قرآن نازل فرما دیا، محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں. کیا کہنے؟ بہت چھوٹا. اب دیکھیے آپ ذرا فیصلہ لیجئے. سرکار کے فیصلے کا انکار کر دیا تھا، مانا نہیں، تو اس کی گردن حضرت عمر فاروق اعظم نے مار دی اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. اب آپ اپنے دل میں غور کر کے دیکھیے کہ نبی کا فیصلہ ہے، نبی فرماتے ہیں، بہت دھیان سے اس بات کو سنیے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے مومن نہیں ہے. کیا کہنے؟ بہت خوب. اب آپ جب رات میں سو تو سوچو کہ کتنے سرکار کے فرمانوں کو آپ نہیں مان رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو ہم مومن ہیں. کتنے فرمانوں کو آپ نے جھٹلایا. سنو کتنے فرمانوں کو آپ جھٹلا رہے ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا صلوا ولا صلوا علیہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم. اس حدیث کا ترجمہ سنو، حدیث شریف کو سنو. ایاکم و ایاہم یہ مسلم شریف میں سرکار کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کتاب بخاری شریف سے بھی بعض وجوہ میں محدثین فرماتے ہیں کہ افضل ہے. وہ مسلم شریف ہے، اس میں سرکار کی حدیث ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی غیر مقلد، نہ کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ یہ نبی کا فرمان نہیں ہے. مسلم شریف میں ہے، آقا فرماتے ہو ایاکم و ایاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم، بد عقیدوں سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو، ایسا نہ ہو وہ تم کو گمراہ کر دیں اور فتنوں میں ڈال دیں. کیا کہنے؟ ذرا غور فرمائیے مولانا لیاقت صاحب، فتنوں میں ڈال دیں. یہ فتنے میں تو ڈال ہی دیتے ہیں ان کے قریب جب ہوتے ہو. سرکار فرماتے ہیں ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو، ایسا نہ ہو یہ تمہیں گمراہ کر دے اور فتنوں میں ڈال دے. اور کیا آقا فرماتے ہیں ولا صلوا معہم، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. کیا کہنے؟ تو کیا کوئی ہندو نماز پڑھتا ہے جس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نبی نے منع فرمایا ہے؟ پتا یہ چلا کہ کچھ بدعقیدہ ہوں گے جو نماز پڑھیں گے مگر عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوگا. نبی روک رہے ہیں ولا صلوا معہم، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بڑا سادہ ذہن رکھتے ہیں، نماز چاہے جس کے پہلے پیچھے پڑھنے نماز ہے تو ہے معاذ اللہ رب العالمین، چاہے جس کے پیچھے کیسے نماز پڑھ لو گے، چاہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو میدان کربلا میں قربان کیا تھا، کیا کہنے؟ چاہے جیسے کہ پیچھے کیسے نماز پڑھ لو گے. نبی منع فرماتے ہیں ولا صلوا معہم، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو. ولا صلوا علیہم، اور بدعقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو. قبرستان میں سیٹھ جی جا رہے ہیں. کیا کہنے؟ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت السلام علیکم جا رہا ہوں، ذرا ایک سیٹھ مر گیا ہے اس کو مٹی دینے. معاذ اللہ رب العالمین. غور کرو نبی کے فرمان پر. یہ سرکار فرما رہے ہیں، سرکار، یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے کہ جو آپ کہہ دو کہ مولوی صاحب ایسے ہیں، اولوی صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں. یہی اس لیے کھڑی کھڑی باتیں عرض کر رہا ہوں پیارے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. سنو نبی کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں ولا صلوا معہم، اور بدعقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو. تو کیا کوئی ہندو پر آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں معاذ اللہ جو سرکار روک رہے ہیں؟ پتا چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے مگر حقیقت میں وہ بدعقیدہ ہیں، سرکار روک رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں ولا تجالسوہم، ان کے قریب بیٹھو نہ. ولا تواکلوہم، انہیں کھلاؤ نہ. ولا تشاربوہم، نہ ان کے وہاں پیو نہ پلاؤ. سرکار فرماتے ہیں ولا تناکحوہم،
اور نہ ان سے بیاہ شادی کرو. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے فرمان کو نبی کے بدلا؟ کیا کہنے؟ اس نے صرف ایک انصاف کو نہیں مانا تھا تو قرآن اعلان کر رہا ہے تم مومن نہیں ہے. اور آپ کتنی باتوں کا انکار کر رہے ہو یا اپنے دل میں کسالت محسوس کرتے ہوئے بدعملی کے شکار کر رہے ہو. خدا کی قسم سن لو عبادات کے تعلق سے چیزیں ترک ہو جائیں تو اسے بدعملی کہا جاتا ہے اور عظمت رسول کے تعلق سے کوئی حرف پیدا ہو جائے تو اسے بدعقیدگی کہا جاتا ہے. عبادات تو معاف ہو سکتی ہے توبہ کرو اور رب کی بارگاہ میں معافی مانگو حقوق ادا کر دو گنجائش نکل سکتی ہے. نبی کی شان میں توہین ہوئی تو معاف نہیں کیے جاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم. تعجب ہے سیٹھ جی بیٹھے ہیں. ارے سیٹھ صاحب آپ کے سبحانی صاحب تقریر کرنے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے؟ حرام خور، ایسی کی زبان کاٹ لی جاتی بدماش کی فاروقی دور میں. کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ دجال بتا صحابہ کی زندگی کو کہ جس صحابی نے بھی کلمہ پڑھ لیا کیا نبی کی ذات پر کبھی کسی طرح کا کوئی اعتراض کیا؟ کبھی انہوں نے علم غیب کے تعلق سے بحث کیا؟ کبھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ نہیں دے سکتے، آپ وہ نہیں دے سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے؟ اور جس نے کہہ دیا وہ منافق ہو گیا اور جو نہیں کہے وہی صحابی رہے. جو دل و جان سے نبی پر قربان رہے وہی صحابی رہے. تم کلمہ پڑھ کر کے اور نبی کی ذات کو اعتراض کر رہے ہو. معلوم ہو رہا ہے معاذ اللہ وہ کی گاؤں کے چودھری ہیں کہ جو چاہو کہتے چلے جاؤ. نبی کی بارگاہ کے ادب کو دیکھو، سنو، قرآن سے حوالہ لو، اٹھاؤ قرآن تلاوت کرو. نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، سرکار ہماری رعایت فرمائیے. عربی کا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں رائنا. اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے. تو مسلمان جب سرکار کی بارگاہ میں جاتے کچھ میرے آقا ارشاد فرماتے اگر ان کی سمجھ میں بات نہ آتی یا نہ سن پاتے سرکار کی بات کو تو عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، سرکار رعایت فرمائیے، پھر دوبارہ فرما دیجیے. یہودی لوگ اس کو دبا کر کے بولنے لگے رائنا، اور جب دبا کر کے بولیں گے تو معنی بدل جائے گا. مسلمان تو مطلب لیتے تھے کہ ہماری رعایت کیجیے اور یہ مطلب لینے لگے ہمارے چرواہا، اور آپس میں معاذ اللہ یہ کہہ کر کے ہنستے تھے. کوئی یہودی کسی دوسرے کو دیکھتا تو کہتا اے فلا رائنا، اے فلا رائنا. سرکار کو نہیں ایسا کہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو کہہ کر کے مذاق کرتے تھے اور مراد لیتے تھے توہین کرنا سرکار کو. صحابیوں نے سنا آقا کی بارگاہ میں شکایت عرض کی، یا رسول اللہ یہ سب اس طرح سے کہہ رہے ہیں. آقا کی طرف سے خاموشی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھو، صحابی نہیں توہین کا لفظ کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. سبحان اللہ. اے ایمان والو سنو، محبوب کی بارگاہ میں اب رائنا نہ کہو، انظرنا کہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں رائنا نہ کہو کہ جب تم رائنا کہتے ہو تو یہ بھی رائنا کہہ کر کے آپس میں ہنسا کرتے ہیں. اب تم رائنا کہنا چھوڑ دو، یہ رائنا کہیں گے تو انہیں سزا ملے گی. تم نبی کی بارگاہ میں انظرنا کہا کرو، کچھ عرض کرنا ہو تم یہ عرض کیا کرو یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کیجیے، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجیے. اے ایمان والو تم اب نبی کی بارگاہ میں رائنا نہ کہنا، بلکہ جب اپنی حاجت پیش کرنا تو انظرنا کے لفظ سے پیش کرنا. پابندی ایمان والوں کو لگا دی گئی. بہت سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ گستاخی تو کافر کر رہے تھے، کافروں کو پابندی لگائی جاتی مگر مومنوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تو وہ تو گستاخ مردود ہیں ہی. بے لگام وہ تو جو کچھ چاہیں گے بکیں گے کہیں گے ان کے لیے سزا تو متعین ہی ہے. مطلب یہ ہے میرے مومن بندو تم نہ کبھی شیطان کے اس مسئلے میں آ جانا اور تمہاری زبان سے نکل جائے وہ تو کافر ہیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، عذاب دیا جائے گا ان کو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کو کیوں روکا جا رہا ہے، ہم تو رائنا سے مراد توہین لیتے نہیں. آپ غور کرو، رائنا اور انظرنا یہ دونوں لفظ ہیں. ایک آدمی کل کاغذ میں لکھے
کہ کیا فرماتے ہیں علماء دیوبند کی نبی کو رائنا کہنا جائز ہے کہ نہیں اور انظر نہ کہنا جائز ہے کہ نہیں، اور دونوں لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر صحیح دیوبندی مولوی نے بتا دیا تو یہیں پر دیوبندیوں کے عقیدے کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب۔ تم کیسے سرکار کو کہہ گئے کہ محمد مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں؟ تم کیسے اپنی زبان سے کہہ جاتے ہو کہ ان کو علم غیب کہاں معلوم تھا؟ خدا کی قسم جس کی زبان سے یہ لفظ سن لو وہ کہے کہ محمد کو کہاں علم غیب معلوم تھا، وہ منافق ہے، حرام خور ہے، جہنمی ہے، اس کا کوئی تعلق جنت سے نہیں ہے۔ بے شک، کیا کہنے، بہت خوب، واہ واہ۔ جب رب کو یہ منظور نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی میرے محبوب کو رائے نہ کہے تو یہ گستاخیاں کیسے رب برداشت فرمائے گا؟ نہیں، رب تعالیٰ سزا دے گا، سزا۔ اور سنو پیارے، رب کی توحید کوئی کرتا ہے تو رب رحیم ہے، کریم ہے، رب ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن رب کے محبوب کی جب توہین ہوتی ہے تو محبوب کی توہین کرنے والا چھوڑا نہیں جاتا۔ بتاؤں کیسے؟ نمرود نے 1700 برس خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے بیٹھا رہا مگر ڈھیل اس کو دی گئی تھی، جیسے اسی نمرود نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم سے بغاوت کی، اللہ نے لڑے مچھر سے اس کو مروا دیا۔ یہی فرعون ہے، خدا بن بیٹھا تھا، لیکن جیسے حضرت موسیٰ اللہ کے محبوب پیغمبر سے بغاوت کی اور توہین کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت میں لے لیا۔ بے شک بے شک، محبوب کا گستاخ چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ کیا کہنے، آپ ذرا ان باتوں پر غور کر کے اپنے ایمان و عقیدہ کا فیصلہ کیجئے اور حوالہ لیجئے، درود پاک پڑھیے۔ سیدنا مولانا محمد المادنی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار تشریف فرما ہے، آپ کے شہزادے عالی وقار کا وصال شریف ہو گیا۔ سرکار کے شہزادے کا وصال ہونا تھا کہ میرے آقا کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں بھی تو بشر ہوں۔ آقا کے شہزادے کا وصال ہوا، بشری تقاضے کے مطابق محبت جوش مارتی ہے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک ایک دشمن سرکار کا آ گیا، اس کا نام ہے عاص ابن وائل۔ وہ پہنچا، اس نے کہا محمد؟ کہا ہاں۔ کیا تمہارے اوپر تو بہت بڑی مصیبت آ گئی؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ کہا تم تو نسل بریدہ ہو گئے، معاذ اللہ، ابتر ہو گئے۔ سرکار نے دیکھا آقا کو تکلیف ہو گئی۔ آج اگر کوئی کسی کے پاس اولاد نہ ہو اور وہ کہہ دے کہ تم نسل بریدہ ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے، انسان کی فطرت ہے۔ ہمارے گونڈا اور بستی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں نربنسیہا۔ کسی آدمی کو کہہ دو نربنسیہا تو وہ برداشت کر پائے گا؟ حالانکہ اس کی اولادیں نہیں ہیں، مگر اس کی توہین ہو گئی، وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ میرے سرکار کو اس مردود نے اب تر کہا محمد تمہاری نسل تو ختم ہو گئی، معاذ اللہ۔ میرے آقا کو تکلیف ہو گئی، سرکار تشریف فرما ہے۔ تب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پوری سورہ کوثر دے کر نازل فرما دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تمہارا ایک شہزادہ کیا گیا ہے، غم نہ کرو، ہم نے تو تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دولت کے جانے پر غم نہ کرو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں پیارے کہ جب رب اپنے محبوب کی خوبیوں کو شمار میں نہیں لا رہا ہے تو تم کون شمار میں لانے والے ہوتے ہو؟ رب فرماتا ہے محبوب میں نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، رب شمار نہیں دے رہا ہے، تم گنتی کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم نبی کے ذکر کو مٹانا چاہتا ہے، نہیں مٹے گا، نبی کا تذکرہ نہیں مٹے گا، نبی کا نام نہیں مٹے گا، نبی کا کام نہیں مٹے گا، نبی کی تحریک نہیں مٹے گی۔ خدا کی قسم ہر آنے والے دن میں زیادہ سے زیادہ آقا کی تعریفیں ہوتی رہیں گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور خاک ہو جائے عدو جل کر
سناتے جائیں